آج کا ٹاپک ہے دا میریکولس قرآن کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور انشاءاللہ کچھ ایسی چیزیں ہم دیکھیں گے جس سے ہمارا ایمان مزید بڑھے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور ہم لوگوں کو تقویت ملے گی. سو اے ویری ایکڈیمک ٹاپک. بیفور دیٹ انشاءاللہ ایز یو نو کلاس کا ہمارا اسٹرکچر کہ میں تھاٹ آف دا ڈے ہمیشہ شیئر کرتا ہوں آپ سے اور ایک قرآنک کریکٹر. آج کا تھاٹ آف دا ے ایک زبردست واقعہ ہے قرآن مجید میں جس سے ہمیں ایک اصول ملتا ہے. وہ واقعہ ہے یعقوب علیہ السلام کا. یعقوب علیہ السلام نے ان کے 11 بیٹے تھے، بڑے ہٹے کٹے نوجوان ماشاءاللہ. یعقوب علیہ السلام کے جب بیٹے آئے ان کے پاس، وہ پورا واقعہ آپ نے سنا ہے سورہ یوسف میں کہ جب انہوں نے آ کر بتایا تھا یوسف علیہ السلام کا، تو یعقوب علیہ السلام نے انہیں بھیجا تھا کہ جاؤ اور جا کر کنگ سے ریکویسٹ کرو. یوسف علیہ السلام کا ابھی نہیں بتایا تھا، کنگ کا بتایا تھا. تو انہوں نے جا کر کہا تھا اس سے ریکویسٹ کرو کہ ہمیں جو بھی ہے وہ چیز غلہ وغیرہ جو لینا تھا، کھانے پینے کی چیزیں وہ لے کر آؤ. تو انہوں نے انہیں ایک انسٹرکشن دی تھی کہ دیکھو ڈفرینٹ گیٹ سے داخل ہونا، یعنی تم سب 11 کے 11 ایک گیٹ سے داخل نہ ہونا. اب اس میں پورا ایک چیپٹر باندھا ہے امام ابن کثیر نے ایول آئی کے اوپر، نظر بد کے اوپر، جو کہ ایک ریئل چیز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں اس کے اوپر. بلکہ زیادہ تر ایول آئی ہی ہوتی ہے، بلیک میجک تو بہت دور کی بات ہے. ہم جس چیز کو بلیک میجک سمجھ رہے ہوتے ہیں بیسکلی وہ ایول آئی کے ایفیکٹس ہوتے ہیں. دیکھیں ایول آئی از ریئل، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور ایسا معاشرہ جس میں حسد بہت زیادہ ہو، جیلسی بہت زیادہ ہو، ایول آئی ٹو می اف یو آسک می از اے کائنڈ آف اے نیگیٹو انرجی. یہ میرا ایک ویو ہے. اور جس طرح بیماری ایکٹ کر جاتی ہے انسان کو، بیکٹیریا ایکٹ کر جاتا ہے. کرونا وائرس ایک وائرس تھا نا، نظر نہیں آتا تھا تو ایکٹ کر گیا انسانیت کو، کرونا ہو گیا. اسی طرح ایول آئی کی بھی ایک نیگیٹو انرجی ہوتی ہے جو انسان پہ ایکٹ کر جاتی ہے اور پھر انسان ظاہر ہے بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں، اس کو اچانک بیٹھے بیٹھے کوئی بیمار ہو سکتا ہے. ہیونگ سیڈ اٹ، ہمیں اتنا سپرسٹیشس نہیں ہونا چاہیے، اوور سپرسٹیشس ہونا بھی مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پروٹیکٹس، بٹ کیئر کرنا بھی ضروری ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں. دیکھیں یعقوب علیہ السلام اذکار بہت کرتے ہوں گے، کیئر بھی بہت کرتے ہوں گے، بیٹوں کے لیے دعا بھی بہت کرتے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے پریکاشنری میجر بھی دیا کہ دیکھو ایک گیٹ سے داخل نہ ہونا. اس کی تفسیر میں آتا ہے، امام ابن کثیر کا یہ ویو ہے کہ دا ریزن فار دس انسٹرکشن واز کہ جب لوگ تمہیں ایک دم سے دیکھیں گے، مطلب ہٹے کٹے نوجوان اور زبردست خوبصورت نوجوان، یہ 11 بیٹے کس کے ہیں، لوگ سوچیں گے ٹھیک ہے نا 11 بردرز ہیں، لوگ اس طرح سے دیکھیں گے تو ایول آئی لگنے کے چانسز ہیں. اس لیے ڈفرینٹ گیٹ سے داخل ہونا. تو دیکھیں قرآن، یاسین والقرآن الحکیم، قرآن از اے بک آف وزڈم. قرآن ہماری اس پرنسپل کی طرف توجہ دلاتا ہے. پرنسپل کیا ہے؟ پرنسپل یہ ہے کہ یس اذکار بھی کرو، دعا بھی کرو، بٹ اسٹریٹجیکلی ایک چیز کو فالو بھی کرو، ایکشن پلان بھی بناؤ کسی چیز کا، ٹھیک ہے. یو شوڈ بی کیئرفل اباؤٹ تھنگس، یعنی میڈیسن بھی لو، ساتھ میں رقیہ بھی کراؤ. تو یہ ہے، دس از دا وے فارورڈ، ٹھیک ہے. دیٹ از دی اصول. تو نظر بد کا علاج دیکھیں صبح شام کے اذکار انشاءاللہ آپ لوگ کیا کریں، اسپیشلی اس ایریا کے لوگ ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے گھر بہت اچھے ہیں، چلتے پھرتے باہر سے پتہ نہیں کس نظر سے دیکھ رہا ہے کوئی، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے میڈز رکھی ہوتی ہیں، ہم نے ڈرائیورز رکھے ہوتے ہیں، اب اللہ نوز کس نظر سے لوگ دیکھتے ہیں، رائٹ. تو اس لیے اپنے صبح شام کے اذکار کا خیال رکھا کریں، اسپیشلی اس دعا کا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. سورہ فلق، سورہ ناس از ویری پاورفل اگینسٹ ایول آئی. تو یہ ایک تو تھاٹ آف دا ڈے. اس کے بعد جو قرآنک کریکٹر ہے دیٹ از ٹوڈیز قرآنک کریکٹر از موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام دی لیجنڈری پروفٹ علیہ السلام. اور ان کی پوری جو سٹوری آتی ہے کہ جب وہ مدین گئے اور وین ہی واز اے فیوجیٹیو، جب وہ بھاگ گئے، ایک بندہ ان سے غلطی سے قتل ہو گیا اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پوری سٹوری ہے کہ ہی رین اوے. اور وہاں پر انہیں کچھ لڑکیاں نظر آئیں، 2 لڑکیاں جو اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہی تھیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آفر کی کہ میں آپ کے مویشیوں کو پانی پلا دیتا ہوں. اس میں بڑا خوبصورت لیسن ہمارے لیے ہے. نمبر 1 کہ جو ویلیوز والے لوگ ہوتے ہیں نا، ڈگنیٹی والے، جن میں صحیح ویلیوز ہوتی ہیں، وہ ایون دو سرکمسٹانسز ڈاؤن ہو پھر بھی ویلیوز پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ اپنی ویلیوز کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. کمپیئر اٹ ود اس. ہم پہ جب کوئی مشکل آ جائے، جب کوئی ہم ڈاؤن ہو تو ہماری ویلیوز بھی ہٹ ہو جاتی ہیں، ہم گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں اور خدا نخواستہ ہم سے گناہ بھی ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اتنے راک سالڈ تھے
کہ ایون دو لٹرلی فقیر بن کر وہ اس طرف گئے اور انہوں نے خود کہا میں فقیر ہوں، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، لیکن اس کے باوجود جب انہیں اپرچونٹی نظر آئی ٹو ڈو گڈ ہی ڈیڈ گڈ. یہ بہت زبردست لیسن ہے ہم سب کے لیے. دیکھیں انفیکٹ جب وین تھنگز آر ڈاؤن اور اچھے ہو جائیں، یہ ہے یہ رول کہ مزید نیکی کرنے لگ جائیں وین تھنگز آر ڈاؤن، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کیسے ٹھیک کرتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام ہی فاؤنڈ دس ایز این اپرچونٹی کہ مجھے اچھا کرنا ہے، اور انہوں نے ان کو آفر کی کہ مجھے آپ موقع دیں میں ان کو پانی پلاتا ہوں. اور پھر ایک اور بات صحیح بخاری میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر ان خواتین کو فالو کرتے ہوئے ان کے ساتھ جا رہے تھے کیونکہ دے وانٹیڈ ہم ٹو میٹ دیئر فادر. یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے ظاہرہ واقعہ. موسیٰ السلام پیچھے چل رہے تھے، وہ لڑکیاں آگے چل رہی تھیں. حدیث میں آتا ہے کہ ہوا چلی اور ان میں سے جو ایک لڑکی تھی اس کا تھوڑا سا اسکرٹ اوپر ہوا. موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان سے یہ برداشت نہیں ہوا، ان کو یہ بات زیب نہیں دی. انہوں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے آگے چلنے دیں. نہ انہیں کچھ بتایا، ظاہر ہے کہ وہ امبیرس نہ ہو جائیں، لیکن اتنی ماڈسٹی تھی، اتنی حیا تھی، انہوں نے کہا کہ لیٹ می واک فارورڈ، میں آپ کے آگے چلتا ہوں، اور وہ آگے چل کر گئے. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی حیا بتا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آج کل ماحول کتنا خراب ہے یونیورسٹیز میں، سکولز میں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو ڈریسنگ کے حوالے سے اور ان ساری چیزوں کے حوالے سے، بٹ کبھی بھی نظر ایسی پڑ سکتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو بالکل پسند نہیں کیا. دیکھیں ہم اکثر تھوڑا سا بلیم عورتوں پہ بھی ڈال دیتے نا کہ نہیں جی چونکہ انہوں نے پہنا ہی ایسا ہوا ہے تو اب ہم دیکھیں گے. مردوں کی کبھی کبھی یہ ٹون ہوتی ہے کہ جی قصور ان کا، انہوں نے لباس ہی ایسا پہنا ہوا ہے. بھئی لباس ایسا پہنا ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ دیکھنے لگ جائے بندہ. اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں کتنا اس بات کو برا فیل کیا، حالانکہ ان کا ظاہر لباس کوئی ایسا ویسا نہیں ہوگا، وہ تو ویسے ہی میں نے بتایا ہوا چلی، ایسا موقع آیا تو وہ آگے ہو گئے، انہوں نے کہا میں نے آگے جانا. تو یہ ہمارے مردوں کے لیے، لڑکوں کے لیے مسکولینٹی کا ایک ٹریٹ ہے. جو مسکولین مین ہوتے ہیں ان میں حیا ہوتی ہے. اور کمپیئر اٹ ود دا مسکولین مین دے شو ان موویز لائک فاسٹ اینڈ فیوریس، چین پہنی ہوئی ہے اور ڈولے شولے بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے ڈولے شولے ہونے چاہیے، اسٹرینتھ ہونی چاہیے، لیکن 3 گرلز ادھر کھڑی ہیں، 3 گرلز ادھر کھڑی ہیں، جو آئی کینڈیز، سوری ٹو یوز دس ورڈ، لیکن کیا ہوتا ہے موویز میں، اور چین پہنی ہوئی ہے، ہاتھ میں سگار ہے، اور یہ مسکولینٹی ہے. یا جم سیلفیز ہیں، جم سیلفیز آج کل مسکولینٹی ہیں. دیکھیں اگر آپ اتنا جم کرتے ہیں تو فجر پہ ذرا بیڈ سے اٹھ کے دکھائیں نا. اصل تو جم وہاں پہ آتا ہے. اگر اتنا جم آپ کر رہے ہیں اور اسٹرینتھ آپ بلڈ کر رہے ہیں، مسکولینٹی فجر پہ ہونی چاہیے. اور مسکولینٹی تو اینگر مینجمنٹ میں نکلنی چاہیے. اگر آپ اتنے ہی اسٹرانگ ہیں تو اینگر مینج کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اتنے ہی مسکولین ہیں تو ویک کا ساتھ دے کر دکھائیں. دیٹ از مسکولینٹی. اور قرآن از فل آف سچ کیریکٹرز، مسکولین مین. طالوت، اللہ نے اس کے فزیکل اسٹرینتھ کی تعریف کی، دا اسرائیل کنگ، سورہ البقرہ میں ہے. موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے دیکھے ان کی فزیکل اسٹرینتھ کی تعریف کی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی ماڈسٹی کی تعریف کی، ان کی حکمت کی تعریف کی. یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہیوملٹی کی تعریف کی کہ ایون دو وہ اتنے خوبصورت تھے کہ آج آپ سوچیں یہ سین کہ ایک شخص چلا آ رہا ہے، ایک کوریڈور سا ہے اس میں سے چلا آ رہا ہے، ارد گرد عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ جب چل کر آ رہا ہے عورتیں اپنے ہاتھ کاٹ رہی ہیں. یہ پورا فلمی سین ہے. تو کمپیئر اٹ، یہ بالی ووڈ کا سین ہوتا ہے تو اس پہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا. اور وہ اس نے کہنا تھا میں ماچو مین ہوں، میں تو بہت بڑا اسٹڈ ہوں، لڑکیاں مجھ پہ مر رہی ہیں، وہ دیکھو اپنا ہاتھ کاٹ رہی ہیں. یوسف علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے جیل میں ڈال دے، یہ تو میں فتنے کا نہ شکار ہو جاؤں، اس سے بہتر تو جیل ہے، یہ تو میرے لیے بہت بڑا فتنہ ہے. تو یہ مسکولینٹی ہوتی ہے. ایون دو ہی واز سو ہینڈسم، ہی واز لٹرلی اتنا کیرزمیٹک. نبی یوسف علیہ السلام ہوں گے، ایک تو ان کی آواز کیسی ہوگی سوچیں، پھر ان کی جسامت کیسی ہوگی، پھر ان کی شکل و صورت کیسی ہوگی کہ عزیز مصر کی وائف جو خود بہت خوبصورت تھی، وہ آپ دیکھیں کس طرح سے ان پر مر مٹی. آج آپ دیکھیں تھوڑا سا کوئی باڈی بنا لے، تھوڑا سا کسی کی لکس اچھی ہیں تو وہ تو ایروگینٹ ہو جاتا ہے، اس کا تو جو ہے وہ ناک پہ آئی ہوتی ہے ساری چیز. تو ہیوملٹی از مسکولینٹی، ریممبر دس. جتنا مسکولین بنتے ہیں ہمبل بنتے جائیں اتنا. ٹھیک ہے، دیٹ از دا کیریکٹر آف دا ڈے موسیٰ علیہ السلام. اوکے ریویژن. لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا وائی اسلام.
اس پہ دوبارہ سے میں آپ کو 5 پوائنٹس بتاتا ہوں. انٹرسٹنگلی پشاور میں بھی میری ایک ٹاک تھی, وہاں پہ ہے RMI شاید اس کالج کا نام ہے, میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے کوئی پشاور میں, بہت ڈیسنٹ اسٹوڈنٹ, اچھے پڑھے لکھے بچے, MBBS کے اسٹوڈنٹس. میرا لیکچر تھا کہ اسلام لائف کو امپاور کیسے کرتا ہے. میں نے بہت ٹریڈیشنل انداز میں لیکچر دیا کہ اسلام سکون لاتا ہے زندگی میں, اسلام کا آؤٹ کم سکون ہے. میرے لیکچر کا کرکس یہ تھا کہ اسلام کا آؤٹ کم سکون ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, نماز سکون دیتی ہے, ذکر, تقدیر کا کنسیپٹ آپ کو کام ڈاؤن کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا اسٹوڈنٹ تھا ایک بڑا انٹیلیجنٹ, اس نے مجھ سے سوال کیا, بلکہ اینڈ تک ڈیبیٹ کی, جب تک وہ گاڑی میں مجھے چھوڑنے نہیں آ گیا. لفٹ میں بھی میرے سے ڈیبیٹ کر رہا ہے, اینڈ تک ڈیبیٹ کر رہا ہے, اور بڑا انٹیلیجنٹ تھا. اس نے مجھے کہا کہ سر دیکھیں, جسٹ بیکاز ایک چیز کے کانسیکوینسز اچھے ہیں, دیٹ ڈزنٹ مین وہ چیز ٹروتھ ہے. میں ایک دم اس کو دیکھا کہ اچھا آئی گیٹ ہم کہ یہ کہاں سے آنا چاہ رہا ہے. پھر اس نے مجھے کہا کہ سر اگر میں آپ کو ثابت کر دوں کہ بدھزم کے یہ کانسیکوینسز اچھے ہیں, ول یو کال بدھزم ٹروتھ؟ تو بڑا سالڈ سوال ہے. میں نے کہا مجھے سمجھ آ گئی اس کا سوال کیا ہے, اسی لیے میں دیکھیں آپ کو کلاسز پڑھا رہا ہوں. یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی مسکنسیپشنز ہیں, ان کے ذہن میں سوالات ہیں, اور اینڈ دیز شوڈ بی آنسرڈ. اسی لیے میں نے وائی اسلام آپ کو لاسٹ کلاس میں پڑھایا تھا. دیکھیں میں نے اسے کہا کہ اس پہلی بات, اگر تو مجھے پتا ہوتا نا یہ سوال آئے گا, اور مجھے پتا ہوتا تم لوگ کے ذہن میں یہ بات ہے, تو میں کسی اور طرح سے لیکچر دیتا. میں سٹارٹ ہی یہاں سے کرتا, پہلے ثابت کرتا کہ وائی اسلام, وائی ناٹ بدھزم. کیونکہ تم نے یہ سوال پوچھا کہ سر آپ کہہ رہے ہیں اسلام کا آؤٹ کم سکون ہے, تو میں ثابت کر سکتا ہوں ہندوازم کا بھی آؤٹ کم سکون ہے. میں ثابت کر سکتا ہوں کہ بدھسٹ بھی بہت خوش ہے, بدھزم کا بھی آؤٹ کم سکون ہے. میں ثابت کر سکتا ہوں یوگا کر کے بھی سکون ملتا ہے. تو میں نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے, لیکن نمبر 1 ہم نے دیکھنا ہے ہولسٹکلی ایک ریلیجن کا آؤٹ کم کیا ہے. ہولسٹکلی مینز ایز اے ہول, ٹھیک ہے. کیا بدھزم پریکٹیکل پرابلمس کے سلوشنز دیتا ہے, سچ ایز پاورٹی, سچ ایز چائلڈ لیبر, سچ ایز سوائے اس کے کہ بی گڈ ڈو گڈ, بی گڈ ڈو گڈ. یہ تو چلے باتیں ہیں نا, یا اپنا نفس مارو, ایگو کو مار دو, ایسے بن جاؤ ویسے بن جاؤ, یہ تو کتابی باتیں ہیں. سلوشن کیا ہے؟ اب کم ٹو اسلام. یہ 5 پوائنٹس میں نے اسے وہاں بھی بتایا کہ دیکھو, پہلی بات, کوئی بھی ریلیجن یہ کلیم کرے کہ وہ گاڈ کی طرف سے ہے, تو پہلا سوال یہ ہے کہ تمہاری سورس کیا ہے, اس ریلیجن کی سورس کیا ہے. اسکرپچر ہوگا نا سورس, ظاہر سی بات ہے. ہندوازم کی سورس ہے اپنیشد, ویداس, مہا بھارتا, رائٹ. اچھا اسی طرح کرسچینٹی کی سورس ہے ہولی بائبل, اسی طرح بدھزم کی سورس ہوگی ان کے اسکرپچرز. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ثابت کرو کہ آپ کے اسکرپچرز پریزرو ہوئے ہیں تھرو آؤٹ ہسٹری, یعنی کس نے کولیکٹ کیے تھے, کس نے نوٹ ڈاؤن کیے تھے, اور کس نے آگے تک پہنچائے ہیں سائنٹیفک میتھڈ آف پریزرویشن کے مطابق. یہ بات صرف مسلمان ثابت کر سکتا ہے کہ قرآن از دی اونلی اسکرپچر جو تھرو آؤٹ ہسٹری پریزرو ہوا ہے, اور سائنٹیفک میتھڈ آف پریزرویشن سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم تک صحیح پہنچا ہے, یعنی ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں ہوا ہے. یہ ہمارا بہت تگڑا پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ پہلی بات ہے. ہم کرسچن سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ پروف کریں کہ ہولی بائبل جیزس کرائسٹ نے ہی لکھوائی تھی, ان سے سنی کس نے تھی, کتنے لوگوں نے سنی تھی, انہوں نے آگے کیسے ٹرانسمٹ کی, اور اس میں چینجز یا کانٹرڈکشنز نہیں ہیں. اسی طرح ہم ہندو سے سوال کر سکتے ہیں, آپ بتائیں کس نے لکھوائے ہیں اسکرپچرز, کہاں سے آئے ہیں, اچھا آگے ٹرانسمٹ کیسے ہوئے ہیں, آر یو شور وہی ہیں جو شروع میں تھے یا چینج ہوئے ہیں درمیان میں. اس کا جواب کسی بھی ریلیجن کے پاس نہیں ہے, سالڈ آنسر. اونلی یو ایز مسلم, بچہ بتا سکتا ہے قرآن کیسے ٹرانسمٹ ہوا ہے, کولیکٹ کیسے ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ ہے یونیورسیلٹی. یونیورسیلٹی یعنی اسلام از دی اونلی ریلیجن جس کی ٹیچنگز یونیورسل ہے. دیکھیں یونیورسیلٹی کا مطلب ہے ٹائم اور اسپیس سے بری. اسلام ایسا نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے کچھ اور تھا, آج کچھ اور ہے, ماڈرنائز ہو گیا. جیسے میں ایک ڈیبیٹ سن رہا تھا, ایک کرسچن عورت تھی ایک دائی کے ساتھ, لنڈن پارک میں آپ کو پتہ ہے بہت ڈیبیٹس ہوتی ہیں, وہ ڈیبیٹ کر رہی تھی ہمارے ایک دائی کے ساتھ. ان دائی نے, اس نے کہا جی کہ مسلمان عورتیں برین واشڈ ہیں. تو اس نے کہا آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ کہتی جی کہ وہ جو ہے ان کے سر پہ ایک کپڑا ہوتا ہے, حجاب ہوتا ہے, یہ اس کا مطلب دے آر سبجوگیٹڈ اینڈ برین واشڈ. اس نے کہا اچھا پھر ٹیل می اباؤٹ دس ورس ان دا بائبل. ورس تھی ڈیوٹرونومی جو ہے ان کی ایک وہ ہے, میرا خیال اسی کی ورس تھی, بک آف ڈیوٹرونومی. اس میں تھا کہ جو عورت سر نہیں ڈھکتی اس کے بال شیو کر دو. اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں بائبل میں لکھا ہوا. وہ ہنسنے لگ گئی.
پھر اس نے بتایا کہ یہ بتائیں کہ اٹس این ایبومینیشن، بائبل میں لکھا ہوا ہے جو عورت سر نہیں ڈھکتی وہ ایبومینیشن ہے، اور جو ہے اس کی بڑی سخت سزا لکھی ہوئی ہے بائبل میں۔ وہ ہنسنے لگی، کہتی نو آور پریسٹ ہیو چینجڈ اٹ، دا پوپ ہیز چینجڈ اٹ، دا ماڈرن کرسچینٹی از اگینسٹ اٹ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ یونیورسلٹی تو نہیں ہے، یہ کون سا ریلیجن ہے جو پہلے کچھ اور تھا اور ماڈرن دور میں اس کی ٹیچنگز بدلی جا رہی ہیں، ماڈرن ورلڈ کے مطابق اس کو مولڈ کیا جا رہا ہے۔ ریلیجن تو ہوتا ہی وہ ہے جو گائیڈ لائنز دیتا ہے، نہ کہ گائیڈ لائنز کے مطابق چینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے، یونیورسلٹی صرف اسلام کی ہے۔ ایک اور یونیورسلٹی کا پوائنٹ، اسلام ایک غریب سے غریب آدمی سے لے کے ایک سوٹڈ بوٹڈ امیر سے امیر آدمی تک اپلائی ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر بندہ اسلام پہ ایکٹ کر سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہائی پریسٹ کوئی اور ہے فلانا۔ آپ دیکھیں حج سے زیادہ یونیورسل عبادت کون سی ہے؟ سب ایک لباس میں ہیں، سب نے جو ہے وہ بال کتروانے ہیں، سب کعبہ پہ طواف کر رہے ہیں۔ کنگ کیا دیکھیں، کہیں اور جگہ تو پروٹوکول لیا جا سکتا ہے، کعبہ میں طواف میں تو سب ایک ہے نا، نماز میں تو سب ایک کھڑے میں، یہ ہے یونیورسلٹی، اور یہ صرف اسلام ہے۔ اسی طرح ڈو اٹس لاز پروموٹ ہیومن ویل بینگ، آپ ثابت کر سکتے ہیں باقی مذاہب کے جو لاز ہیں جو خود بنا لیے انہوں نے، وہ تو ہیومن ویلفیئر کے ہی خلاف ہیں۔ آپ مجھے بتائیں دودھ کا ضائع کرنا ہیومن ویلفیئر ہے؟ ہندوازم میں گنیش کو جو دودھ سے دھلایا جاتا ہے یہ ہیومن ویلفیئر کی ٹیچنگ ہے، آپ تو دودھ ضائع کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہیومن ویلفیئر ہے کہ ننگے پیر سخت دھوپ میں دربار تک چل کر آؤ، سیڑھیاں چڑھ کر اوپر تک جاؤ تب ہی تمہیں جو ہے وہ کوئی دعا تمہاری قبول ہوگی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ نے تو ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں بنائی۔ اسی طرح ستی کی رسم وہ ہیومن ویلفیئر ہے کہ جب شوہر مر جائے گا تو بیوی کو بھی جلانا پڑے گا۔ اب تو خیر ماڈرن ہندوز میں نہیں ہے لیکن ہوا کرتی تھی، یہی تو بات ہے، آپ نے چینج کر دی اپنی چیزیں۔ اگر آپ اتنا پراؤڈ ہیں تو پرانی چیزیں ہی کریں جو تھیں، ان کو آپ نے کیوں موڈیفائی کیا ہے اگر وہ اتنا ہی صحیح مذہب تھا؟ اسی طرح بدھزم میں اف یو ہیو ٹو اچیو نروانا، آپ کی سوچ ہے آپ کو قبر میں بند ہونا پڑے گا 40 دن، اینڈ اف یو سروائیو تو آخری دن آپ کو سوسائڈ کرنی پڑے گی، آپ کو بھوکا رہنا پڑتا ہے ایک ہفتے بدھزم میں ٹو اچیو نروانا۔ نروانا ان کا تقویٰ کا کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہیومن ویلفیئر کی چیزیں تو نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ کرسچینٹی کی طرف چلے جائیں، ننس کو شادی سے منع کرنا، کیا یہ ہیومن ویلفیئر ہے؟ اسی طرح پریسٹ جو ہے وہ شادی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے ڈیڈیکیٹ کر دی اپنی لائف، کیا گاڈ آپ سے یہ مانگ رہا ہے کہ آپ شادیاں نہ کرو؟ اور ایک دن کا روزہ رکھنا یہ ہیومن ویلفیئر ہے؟ کرسچن جو ہے 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، اسلام ریئلسٹک ہے کہ روزہ رکھو تو کھاؤ پیو بھی، اور سحری کی کتنی زیادہ تلقین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سحری کرو، یہاں تک ہے کہ اذان بھی ہو رہی ہے تو کھاؤ، کیونکہ ہیومن ویلفیئر اسلام چاہتا ہے، اسلام تمہیں مارنا نہیں چاہتا ہے۔ تو باقی مذاہب کے ساتھ آپ کمپیئر کریں گے آپ کو صاف نظر آ جائے گا کہ اسلام ہی ہیومن ویل بینگ کو پروموٹ کرتا ہے۔ ہاں باقی مذاہب میں کچھ ٹیچنگز جو ہیومن ویلفیئر کے اوپر ہے اور بہت اچھی ٹیچنگز ہیں، ان پہ ہمارا یہ آرگومنٹ ہے کہ وہ ٹیچنگز انبیاء کی ہی ٹیچنگز ہوں گی، کیونکہ ہر قوم پہ نبی آئے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے بدھزم میں جو بہت اچھی ٹیچنگز ہیں وہ کسی نبی کی ٹیچنگز ہیں، ہندوازم میں جو بہت اچھی ٹیچنگز ہیں وہ کسی نبی کی ٹیچنگ ہے، کیونکہ انبیاء آئے ہیں تھرو آؤٹ ہسٹری، ٹھیک ہے؟ اس علاقے میں بھی آئے ہوں گے۔ اسی طرح چوتھا ہے کہ ٹیچنگز اباؤٹ گاڈ کلیئر ہیں یا گاربلڈ ہیں؟ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ آپ بدھسٹ سے پوچھیں، گاڈ پہ ڈسکس کریں بدھسٹ سے، آپ کنفیوز ہو جائیں گے، آپ کو سمجھ نہیں لگے گی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ پہلی بات، وہ گاڈ کے بلیور نہیں اور یونیورس کو گاڈ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب گاڈ ہیں۔ اسی طرح آپ ہندوز سے پوچھیں، ہندوز کے 33 کروڑ گاڈز ہیں، نعوذ باللہ۔ ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، برہما، شیوا اور وشنو۔ یہ ایگزیکٹلی کس گاڈ کا کیا کام ہے؟ وہ 33 کروڑ جو نیچے گاڈز ہیں ان کا کیا کام ہے؟ ہو ہیز دا مور پاور؟ اسی طرح گریک کانسیپٹ پہ جائیں، یو ول گیٹ کنفیوزڈ اباؤٹ گاڈز کانسیپٹ۔ اسی طرح آپ ٹرینٹی کرسچنس کے کانسیپٹ پہ جائیں، اتنا کنفیوزنگ کانسیپٹ ہے۔ ہولی گوسٹ، فادر، سن اینڈ ہولی گوسٹ، یعنی ہو ایکچولی از گاڈ؟ وہ کہتے ہیں نہیں تینوں ہیں، گاڈ کی 3 پرچھائیاں ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کتنا سمپل کراتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دیٹ از ویری سمپل ٹیچنگ آف گاڈ، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ۔ دعا کرنی ہے بھائی اللہ سے کرو۔ آپ خدا نہ خواستہ کوئی اور ریلیجن کے فالوور ہوتے، آپ پہلے تلاش کرتے کہ میں پریسٹ سے جا کر ایکنالج کروں اپنے سنس، پریسٹ آگے میری سفارش کرے گا، اٹونمنٹ آف سنس کروائے گا میری۔
آپ جو ہے خدا نہ خواستہ ہندو فیملی میں پیدا ہوتے تو آپ کو پتہ نہیں کس سے کیا دعا کرنی پڑتی اور کس پہ کیا بھیٹ چڑھانی پڑتی اور عجیب و غریب رسومات آپ کو کرنی پڑتی جو سمجھ سے باہر ہیں. تو یہ ہے چوتھا. اور اگر آپ سٹوریز سنیں ان کی گاڈس کے بارے میں, سو کالڈ گاڈس کے بارے میں, آپ کو ہنسی آئے گی. وہ سنانا نہیں میں چاہ رہا کہ ظاہر ہے دوسرے مذاہب کے لوگوں کا دل نہ دکھے, لیکن وہ ایسی ایسی سٹوریز ہیں کہ دیز آر ویری لافیبل سٹوریز اینڈ ویری لاجیکل سٹوریز کہ گاڈ کیسے ایسا کر سکتا ہے. یہ گاڈ کے بارے میں کیا باتیں آپ نے کی ہوئی ہیں. گاڈ کو ریسٹ چاہیے, گاڈ کو ریسٹ چاہیے تو گاڈ پھر آپ کی دعائیں کیسے سنے گا اگر گاڈ کو ریسٹ چاہیے. اینی وے, پانچواں, آر اٹس لاز ریئلسٹک اور ڈو دے ڈیمانڈ دیٹ پیپل گو اگینسٹ دی گرین آف ہیومن نیچر. یہ بھی آپ اسلام سے ثابت کر سکتے ہیں. دیکھیں کرسچینٹی تو اتنا ماڈرنائز ہو گئی, الکوہل الاؤڈ ہے, اسی طرح پورک میٹ الاؤڈ ہے, کرسچینٹی میں ماڈرنائز ہو گئی نا. اسلام نے پہلے سے ہی ہیومن نیچر کا خیال کرتے ہوئے, دین فطرت ہے ہمارا دین, ہر وہ چیز حرام ہے جو فطرت کے خلاف ہے, ہر وہ عمل حرام ہے جو فطرت کے خلاف جاتا ہے. تو اسلام ہی دین فطرت ہے. باقی مذاہب میں آپ کو عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں گی جو فطرت کے خلاف جاتی نظر آ رہی. آئی کین گیو اے ہول لیکچر آن اٹ, لیکن میں نے آپ کو 5 تگڑے پوائنٹس بتا دیے. کسی سے بھی آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ آؤ بیٹھتے ہیں, آپ اپنے ریلیجن کو ان 5 پوائنٹس کے مطابق پریزنٹ کریں. لیٹس ٹاک اباؤٹ گاڈ. آپ اپنے ریلیجن سے گاڈ کو انٹروڈیوس کرائیں ہمیں, پھر میں کراتا ہوں. اور اتنا سمپل مسلمان کرائے گا کہ آپ دیکھیں کہ لٹرلی دھڑا دھڑ لوگ اسلام کیوں قبول کرتے ہیں. جب گاڈ کا سمپل کانسیپٹ آتا ہے ان کے سامنے, جب دین فطرت آتا ہے ان کے سامنے, جب یہ لاز آتے ہیں اسلامک لاز ان کے سامنے, ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو اتنا عرصہ دور رہے ہیں اس دین سے, دین فطرت سے. تو دیٹ از وائی اسلام اپیلز. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, جارج برنارڈ شاء, سر جارج برنارڈ شاء, برٹش فلاسفر, فوت ہو گئے, ان کا کوٹ ہے, ان کی بک ہے دا جینون اسلام والیوم 1, 1936 میں بک لکھی ہوئی ہے. اس کوٹ کا میں آپ کو کرکس بتا دیتا ہوں. سر جارج برنارڈ شاء کہتے ہیں, انہوں نے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ ماڈرن دور میں صرف اسلام جو ہے اٹ ول اسٹینڈ گراؤنڈ. ماڈرن دور میں, کیونکہ ماڈرن دور لاجک اور ریشنل کا ہوگا, اس میں ہر باطل مذہب ختم ہو جائے گا اور اسلام ول اسٹینڈ اٹس گراؤنڈ. اور حالانکہ کرسچن تھے, اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ ماڈرن ورلڈ کے پرابلمز اسلام سالو کرے گا. کہتے ہیں میں پریڈکشن کر کے جا رہا ہوں, آپ دیکھ لینا. تیسری پریڈکشن انہوں نے کی تھی کہ یورپ میں سب سے تیزی سے اسلام پھیلے گا, اور یہ تینوں پریڈکشنز ان کی ٹھیک ہو رہی ہیں. 1936 میں پریڈکشن سر جارج برنارڈ شاء نے کی تھی. ٹھیک ہے, تو یہی ہمارا آرگومنٹ ہے. آج کا ٹاپک ہے وائی قرآن اینڈ دا میریکولس قرآن. قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب. ہمیں یہ بات ثابت ہو چکی ہے پہلی چند کلاسز میں, ہو از اللہ, اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں, اللہ ایک ہیں. اللہ رب العالمین کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں, اس پہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کی. فلسافیکل آرگومنٹس دیکھے ایگزسٹنس آف گاڈ پہ کہ اللہ ایگزسٹ کرتا ہے, سبحان اللہ. تو اللہ رب العالمین ایگزسٹ کرتا ہے, اور اللہ کے یہ الفاظ ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسپیچ ہے قرآن. اٹ از سچ اے پاورفل تھنگ. یہ کسی انسان کی اسپیچ نہیں ہے. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ یو ول کم ان آ کہ اللہ بات کر رہا ہے, اللہ رب العالمین کے الفاظ ہیں یہ. ٹھیک ہے, اور اللہ کون ہے کہ جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز سجدہ کرتی ہے. اللہ کون ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں اللہ کی. دیٹ از اللہ. وہو العزیز الحکیم, بہت عزیز ہے, پاورفل, بہت 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 حکیم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. چیلنج آف دا قرآن, آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں. قرآن از دی اونلی بک آن دا فیس آف ارتھ جو خود چیلنج کرتی ہے کہ مجھے چیلنج کرو. کوئی بھی آتھر اس میں یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ شروع میں لکھ دے کہ میری کتاب میں ایک بھی غلطی نہیں ہے اور غلطی نکال کے دکھاؤ. کوئی بھی کتاب شروع میں نہیں کہتی ذالک الکتاب, یعنی دس از دا بک, یہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. قرآن از دی اونلی بک جو کہتی ہے ذالک الکتاب, یہی کتاب ہے, لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی طرح قرآن از دی اونلی بک جو چیلنج کرتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم شک میں ہو کہ یہ کتاب کسی اور کی طرف سے ہے, آؤ اس طرح کی صورت بنا کر دکھاؤ. یہ چیلنج 15 صدی سے اٹ از اسٹینڈنگ اٹس گراؤنڈ. اس چیلنج کو لیتے ہوئے کتنے لوگوں نے کوشش کی ہے قرآن جیسی. آپ دیکھیں یہ چیلنج کس کو کیا جا رہا ہے, تھوڑا سا ہسٹری میں واپس جائیں.
یہ چیلنج کیا جا رہا ہے ولید بن مغیرہ کو، ابو جہل کو، ٹھیک ہے، ابو الحکم کہتے تھے اسے. یہ چیلنج کیا جا رہا ہے ابو سفیان جو اس ٹائم پہ آپ کو پتا بہت، یہ سارے عربک کے ماہر تھے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ تو بعد میں مسلمان ہو گئے. یہ قریش کے وہ چیفز جو پوئٹری کے جائنٹس تھے، عربک لینگویج کے جائنٹس تھے، جن کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا تھا، یہ ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے. وہ نہیں بنا سکے تو آج کے لوگ کہاں سے بنا لیں گے قرآن جیسی کتاب. یہ لنگوسٹک چیلنج بھی ہے، اور یہ دوسرے والا چیلنج اس سینس میں ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ یہ چیلنج دے رہا ہے کہ اس جیسی ایسی کتاب بناؤ جس میں آپ کو عربک لینگویج کے ساتھ اس طرح کی پرفیکشن ملے اور اس طرح کی لنگوسٹک رولز ملیں اور ایسی آیات ملے کہ جن میں پوئٹک سینس بھی ہے اور وہ دے آر ایبسولوٹلی میکنگ اے پرفیکٹ میننگ ایز ویل. آج تک ایک سورت کیا ایک آیت بھی کوئی نہیں بنا سکا. وہ لوگ بھی ہمبل ہو گئے تھے، وہ کہتے تھے کہ قرآن نے ہمیں عاجز کر دیا. ابو جہل کے بھی الفاظ ہیں کہ وہ چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے اور حیران ہوتے تھے کہ قرآن نے ہمیں عاجز کر دیا ہے. ولید بن مغیرہ قرآن سن کے آیا، خالد بن ولید کا باپ، اور اس نے آ کے ابو جہل کو کہا کہ واللہ خدا کی قسم یہ انسان کا کلام نہیں ہے. مطلب آئی نو، مجھے پوئٹری آتی ہے، آئی نو یہ انسان کا کلام نہیں ہے. ان کے الفاظ موجود ہیں. اسی طرح ہارون رشید کے دور میں دیر واز اے پرشین فلاسفر جو عربک کا بہت ماہر تھا. اس کو اتنے پیسے لگائے انہوں نے، دہریوں نے، اس دور کے جو دہریے تھے، اسے کہا تمہیں 6 مہینے کے لیے ہم سیلری دیتے ہیں، کمرہ دیتے ہیں، کھانا پینا پروٹوکول دیں گے، یو ہیو 6 months، ایک چھوٹی سی صورت بنانی ہے تم نے. اور 6 مہینے بعد اس کے بعد اس نے کہا نو پرابلم، ہو جائے گا کام. 6 مہینے بعد اس کے کمرے میں آئے تو پیجز کے پیجز پڑے ہوئے ہیں اور اس نے رول کر کے یوں پھینکے ہوئے، سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. اور انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ خدا کی قسم ایک صورت کیا میں ایک آیت بھی نہیں بنا سکا. یعنی اتنی پرفیکٹ یہ چیز ہے جتنا میں نے لنگوسٹک کے رولز کے مطابق میں نے اس کو اسٹڈی کیا. اسی طرح there was a Jew who accepted اسلام. یہ بھی ہارون رشید کے غالباً دور کی بات ہے. اس نے اپنی سٹوری سنائی میں نے کیسے اسلام قبول کیا. اس دور میں اسکرائب تھا، وہ لکھتا ہوتا تھا. آپ کو پتا اس دور میں پرنٹنگ پریس نہیں تھا، اسکرائب کی بہت زیادہ وقت تھی. وہ اسکرپچر لکھ کے پھر آگے سیل کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے ایک ٹیسٹ کیا، ایک ایکسپیریمنٹ کیا. میں نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ جو ہماری یہ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ وہ میں نے لکھی اور لکھ کر میں ریبائی کے پاس لے کر گیا. ریبائی کو میں نے کہا کہ یہ میں نے بڑی محنت سے لکھی ہے تو اگر آپ کو چاہیے تو بتائیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، کتنی کاپیز ہیں؟ اس نے کہا آپ جتنی کہیں گے میں دے دوں گا، آپ یہ چیک کریں. کہتے انہوں نے چیک کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں دے دیجئے. کہتا میں نے انہیں دے دی اور میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو اور بھی بنا دوں گا. کہتا حالانکہ اس میں نے اچھی خاصی ادھر ادھر باتیں کی ہوئی تھیں، یعنی ان کو پتہ بھی نہیں لگا ریبائی کو میں نے جو چینجز اس میں کی ہوئی تھی. اس کے بعد کہتا ہے کہ میں اسی طرح کرسچن کے پاس گیا. میں نے یہ جو انجیل ہے، جو انجیل کا کچھ پورشن ہے نیو ٹیسٹمنٹ، میں نے وہ لکھا اور میں نے جو ہے وہ ایک پریسٹ کو جا کے کہا کہ آپ اس کو اسٹڈی کریں، چاہیے ہو تو بتائیے. کہتے انہوں نے اسٹڈی کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ ہمیں اور بھی دے دیجئے. انہوں نے بھی ٹریک آؤٹ نہیں کیا کہ اس میں کوئی مسٹیک ہے. کہتا پھر میں نے قرآن لکھا اور عام بندے کے پاس لے کر گیا، اسکالر کے پاس نہیں، عام بندے کے پاس. اس کو میں نے کہا کہ یہ ذرا دیکھنا. کہتے اس نے 5 منٹ میں غلطی نکال دی. اس نے 5 منٹ میں بتا دیا نہیں یہ ٹھیک نہیں تم نے لکھا. کہتا دس انسپائرڈ می کہ ایک عام بندہ جو ہے وہ غلطی نکال رہا ہے اور وہاں پہ ریبائی اور پریسٹ سے غلطی نہیں نکالی جا رہی ہے. اس کو نہیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ہیمپر ہوا ہوا ہے، ٹیمپر ہوا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں 6 سال کا بچہ وہ امام کی غلطی نکال دیتا ہے. تراویح میں امام کچھ غلط پڑھ رہے، پیچھے 6 سال کا بچہ کھڑا ہے، حافظ قرآن ہے، وہ غلطی پکڑ لیتا. یہ ہے چیلنج اللہ کا. ایسی کتاب بناؤ جو بچے کو یاد ہے. 6 سال کا بچہ 400 پیجز 500 پیجز کی کتاب یاد کر رہا ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اور آپ مجھے بتائیں حفاظ کتنے ہیں قرآن کے؟ شیخ خالد یاسین ایک کرسچن تھے، پھر مسلمان ہو گئے، بلیک ہیں، بہت اچھے اسکالر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرا چیلنج ہے تھرو آل دا گیتاز، دا ویداز، دا بائبلز، دا قرآنز ان دا سی. مطلب کہتے ہیں سب کو سمندر میں بہا دو، اسکرپچرز کو، سب سے پہلے قرآن واپس آئے گا. کیسے؟ قرآن کے لاکھوں الفاظ ہیں. قرآن بک فارم میں گم بھی جائے قرآن کبھی بھی لاس نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ ہے. یہاں پہ کوئی حافظ بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ، نہیں حافظ ہے ماشاءاللہ 2 دیکھ لیں. جدھر چلے جائیں حافظ ہے. کیسے قرآن کو آپ ختم کریں گے؟ امپاسبل. یہ ہے چیلنج. بناؤ ایسی کتاب، پھر ایسی کتاب بناؤ جو لوگوں کو راتوں کو رلاتی ہے. آپ نے قرآن کی ہیبت دیکھی ہے کبھی؟ تھنک اباؤٹ اٹ.
آپ عمرہ کرنے گئے نا ماشاءاللہ، حج عمرہ کیا ہوگا، عمرہ سب نے کیا ہوگا رائٹ؟ تو عمرہ جب آپ کرنے جاتے ہیں اور جب نماز ہوتی ہے وہاں پہ، تو امام سدیس یا امام شریم یا فلانا امام وہ جب اللہ اکبر کہتا ہے تو لوگ کہیں بھی ہیں، سڑک پہ چل رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ باندھ کے، اور پن ڈراپ سائلنس ہوتی ہے. 10 لاکھ بندہ پن ڈراپ سائلنس. آپ کو پتہ ہے گوروں نے 10 لاکھ بندے کو جمع کرنا ہو، نان مسلمز نے، ان کو چپ کرانا کتنا مشکل ہے. چاہے بڑے سے بڑا سیلیبریٹی کھڑا کر دو چپ نہیں ہوگا. سیلیبریٹیز کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے کانسرٹس میں، آپ کو پتہ ہے جوسیز کے ڈبے پھینکے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے شرارتی لوگ ہوتے ہیں. یہ کیسا کلام ہے جو 10 لاکھ شرارتی سے شرارتی بندہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اتنی ہیبت کس کتاب کی، اتنی رسپیکٹ کس کلام کی، آپ مجھے بتائیں. کیا یہ میریکل نہیں ہے اللہ رب العالمین کا؟ ہمارے لیے تو یہی چیزیں کافی ہیں. لیکن انشاءاللہ میں آپ کو لاجیکل آرگومنٹس بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ کہتا ہے تمام انسانوں کو، جنوں کو، مخلوق کو ملا لو. کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، سب کو ملا لو اور انہیں کہو قرآن جیسی چیز بنا کر دکھائیں. لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، نہیں بنا سکتے چاہے ایک دوسرے کی مدد کریں. فلاسفر لے آؤ، شاعر لے آؤ، سائنٹسٹ لے آؤ، سب کو بٹھاؤ کہو ایسی کوئی چیز بناؤ. قرآن میں ایتھیکل کوڈ بھی ہے، قرآن از اے بک آف لا، قرآن میں لا بھی ہے، قرآن میں سائیکالوجی بھی ہے، قرآن میں سوشیولوجی بھی ہے، قرآن میں سائنٹیفک باتیں بھی ہیں. اتنی جامع کتاب جو فاؤنٹین ہیڈ آف آل نالج ہے، بنا کر دکھاؤ. نہیں بنا سکتے. اوکے، اسی طرح میں اب آپ کو آرگومنٹ سکھاتا ہوں. دیکھیں یہ بہت اچھا آرگومنٹ ہے. آپ سے کوئی کہے جی قرآن ثابت کرو اللہ کی طرف سے، سب سے پہلی بات تو اس کی پریزرویشن، یہی انف ہے کہ قرآن از دی اونلی اسکرپچر آن ارتھ جو پریزرو ہوا ہے سائنٹیفک میتھڈ سے. کیسے؟ یونیورسٹی آف میونچ، جرمنی، یونیورسٹی آف میونچ، ان کے تھیولوجی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں ایک ریسرچ ہوئی بہت بڑی، ابھی 1980s کی غالباً ریسرچ ہے. پوری دنیا سے 1500 قرآن کے نسخے جمع کیے انہوں نے، ڈفرینٹ ممالک سے، جہاں جہاں سے وہ جمع کر سکتے تھے اولڈ قرآن کے نسخے، اور ان کو آپس میں کمپیئر کیا. گیس واٹ؟ تمام کے تمام نسخے بالکل سیم ٹو سیم تھے. اینڈ دے کنکلوڈیڈ کہ واقعی ہی قرآن ادھر سے ادھر نہیں ہوا، ایک بھی لفظ ادھر سے ادھر قرآن کا نہیں ہوا ہے. یہ نان مسلمس پروو کریں. اس خاتون کا نام ہے فریڈرک، میرے ذہن سے اچانک سوری اس کا نام نکل گیا ہے، بہرحال یونیورسٹی آف لنڈن اس کی ریسرچ ہے. اس خاتون نے، میں آپ کو دے بھی دوں گا اس کا نام کلاس کے اینڈ میں، اس خاتون نے کاربن ڈیٹنگ کے ساتھ ثابت کیا 7th سینچری کے قرآن کے کچھ نسخے، کلیمڈ تھا کہ یہ 7th سینچری کے نسخے کسی شاید پتے پہ تھے یا ٹیبلٹ پہ لکھی ہوئی تھی قرآنی کچھ آیات. اس نے کاربن ڈیٹنگ کی. کاربن ڈیٹنگ سمجھتے ہیں؟ کسی چیز کی ایج فائنڈ کرنے کے لیے ہوتی ہے. کاربن ڈیٹنگ سے اس خاتون نے ثابت کیا کہ یہ واقعی 7th سینچری کا نسخہ ہے. یعنی قرآن از دی اونلی بک جس کا وہی اسکرپچر ہمارے پاس موجود ہے جو اس وقت ہے. آپ کرسچن سے پوچھیں ود آل ڈیو رسپیکٹ کہ آپ ہمیں لیٹن میں اوریجنل جو بائبل ہے وہ دکھا دیں کہاں پہ پڑھی ہوئی ہے. لیٹن لینگویج میں جو اوریجنل آپ کی لینگویج تھی جس میں بائبل ایکچولی آئی تھی وہ کہاں پر ہے، اس کے نسخے کہاں پر موجود ہیں. آپ صرف ان سے اتنا سوال کر لیجئے. اور دوسرا سوال، چلے وہ بتا دیں گے کہاں ہے، کہ ویٹیکن میں. کیا ایکسیسیبل ہیں وہ عام آدمی کو؟ یہ ہے اصل سوال. عام آدمی کو ایکسیسیبل ہے؟ نو. قرآن تو ہر عام آدمی کو ایکسیسیبل ہے. قرآن تو بچہ پڑھ سکتا ہے، بچہ سمجھ سکتا ہے. بہرحال تو یہ 4 آرگومنٹس ہم دیتے ہیں. دیکھیں ایک تو وہ بتا دیا پریزرویشن، لیکن اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سپوز ایک آئی اسپیشلسٹ ہے ڈاکٹر، اس نے 100 سال پہلے آئی کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے. آپ بتائیں 100 سال بعد اس کی کتاب میں ایرر کے چانسز ہیں؟ کیوں ہیں؟ نئی ریسرچ آ گئی، مائکروسکوپ آ گیا، سرجیکل انسٹرومنٹس آ گئے، آنکھ کو کھول کر دیکھ لیا گیا. یہ کہتے ہیں ٹیسٹ آف ٹائم. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں دا امپیکٹ آف ٹائم اپون دی انفارمیشن ان دا بک، دا ٹیسٹ آف ٹائم. قرآن پہ لگائیں. 1500 سال ہو گئے. قرآن میں کتنی انفارمیشنز ہیں؟ فزکس ریلیٹڈ ہے، بایولوجی ریلیٹڈ ہے، جغرافی ریلیٹڈ ہے، زوالوجی ریلیٹڈ ہے،
قرآن میں جو ہے وہ ایمبریولوجی ریلیٹڈ انفارمیشن موجود ہے، قرآن میں ہسٹوریکل انفارمیشن ہے، ہسٹوریکل فیکٹس جو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا، قرآن میں سوشولوجی، انہیریٹنس لاز اور کتنی چیزیں موجود ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ڈسپروو ہو رہی ہیں کہ پروو ہو رہی ہیں؟ قرآن تو بالکل الٹ سمٹ میں چل رہا ہے، دنیا کی ہر کتاب کا نالج پرانا ہوتا ہے، ہر سال کے ساتھ قرآن کا ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ دس از دا فرسٹ آرگومنٹ۔ دوسرا، اگر میں آپ کو کہوں وہ ڈاکٹر آئی اسپیشلسٹ، اس نے صرف آئی پر بات نہیں کی، کڈنی پہ بھی بات کی ہے، پھیپڑوں پہ بھی بات کی ہے، اس نے دل پر بھی بات کی ہے، دماغ پر بھی بات کی ہے۔ اب ایرر کے چانسز زیادہ ہیں کم؟ زیادہ۔ پہلی تو بات وہ تھا آئی اسپیشلسٹ، دوسری بات یہ کہ اتنے موضوع پہ بات کرے گا، پہلے 10 ایررز نکلنے تھے، اب تو 100 نکلیں گے۔ اس کو کہتے ہیں امپیکٹ آف ویریڈ سبجیکٹس آن دا پاسبلٹی آف ایرر ان دا بک، ٹیسٹ آف ویریڈ سبجیکٹس۔ قرآن میں صرف ایک بات تو نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا جیوگرافی ہے، سوشولوجی ہے، سائیکالوجی ہے، ٹھیک ہے، ایمبریولوجی ہے، زوالوجی ہے، اسٹرانومی ہے، کوانٹم میکینکس کے ایون کانسیپٹس قرآن میں اب نظر آ رہے ہیں۔ اتنے ویریڈ سبجیکٹس کے ساتھ تو ایرر کا چانس بڑھنا چاہیے تھا، کیا خیال ہے؟ لیکن ایرر تو دور کی بات، اب تو لوگ قرآن میں سے چیزیں نکال کے جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں کہ سائنس کو اب اسٹڈی کیا جائے، قرآن سے رول نکال کے قرآن کو جو ہے وہ گائیڈنس بنا کر ایک چیز کی ریسرچ کی جائے۔ کتنے آرکیولوجسٹ دنیا کے، ماڈرن آرکیولوجسٹ کی بات کر رہا ہوں، وہ قرآن کو پڑھ کر ایک جگہ کو ڈھونڈتے ہیں۔ قوموں کا پتہ کیسے لگاتے ہیں؟ قرآن کو پڑھ کے۔ دے آر ڈیڈ شور، قرآن جو کہہ رہا ہے کہ یہ قوم یہاں پہ تھی، وہیں پہ تھی۔ آپ دیکھیں آرکیولوجسٹ کا کام کیا ہے؟ کھدائی کرنا اور چیزیں نکالنا، یہی ہے نا۔ آرکیولوجسٹ کی تو موجیں ہو گئی، قرآن بتا رہا ہے یہاں پہ تھی، ان کی تو موجیں ہو گئی، وہ کھدائی کریں گے، چیزیں نکل آئیں گی۔ اور ایسا ہو رہا ہے، آرکیولوجسٹ نے جہاں کھدائی کی وہاں پہ اس قوم کے بقیہ جات نکل آئے۔ تو قرآن میں اتنے ویریڈ سبجیکٹس ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ وہ پروو ہوتے جا رہے ہیں۔ تیسرا، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ وہ ڈاکٹر جو ہے اس کی ٹیم کوئی نہیں تھی، اس نے کسی سے مدد نہیں لی ہوئی، ٹھیک ہے، اس نے خود ہی کتاب لکھ دی ہے، آپ کہیں گے بھئی اب تو 10 ٹائم ایرر بڑھ گیا، کیونکہ اگر وہ کسی کی مدد لے لیتا، ڈبل چیک کر لیتا، ٹرپل چیک کر لیتا، تو شاید کوئی چانسز کم ہو جاتے ایرر کے۔ اب تو وہ گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، قرآن جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو، کیا کہتے ہیں؟ نبی نے لکھا ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ٹیم تھی؟ کیا سنگل آتھر، سپوز کر لیں انہوں نے لکھی ہے، کیا سنگل آتھر اس طرح کتاب پروڈیوس کر سکتا ہے؟ جبکہ انہیں سائنٹیفک نالج نہیں ہے اس دور کا، جبکہ انہوں نے بحری سفر آج تک نہیں کیا، انہیں کیا پتہ سمندر میں جو ہے وہ کتنی لیئرز ہوتی ہیں؟ اللہ نے تو بتایا ڈارکنیس کی 3 لیئرز ہیں، سب سے نیچی لیئر جو ہے وہاں تو لائٹ بھی نہیں جا سکتی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ نور کی آیت ہے۔ کیسے پتہ لگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی اسکوبا ڈائیونگ کسی جو ہے آپ کو پتہ ہے صحابی نے نہیں کی، نبی تو آپ کو پتہ ہے اس دور میں اسکوبا ڈائیونگ کہاں ہوتی تھی۔ اسی طرح یہ ہمارا آرگومنٹ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے، تو ثابت کرو ان کے پاس ٹیم کون سی تھی۔ نہیں کر سکتے ثابت۔ وہ آ جا کے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ بائبل سے کاپیڈ ہے۔ بائبل اور قرآن کی سٹوریز میں زمین آسمان کا فرق ہے، کئی جگہوں پہ میں آپ کو ثابت کروں گا۔ بائبل میں موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں ہے کہ آسیہ کون تھی؟ حضرت آسیہ، موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کی بہن، بائبل میں بہن ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ بیوی۔ تو کاپی کرنا تھا تو چینج کیوں کر دیا؟ ٹھیک ہے، یہ ایک سمپل سی مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام، تھرو آؤٹ دا سٹوری بائبل کی، یوسف علیہ السلام کے دور کے کنگ کو کہا جا رہا ہے فیرو۔ قرآن نے ایک بھی بار یوسف علیہ السلام کے دور کے بادشاہوں کو فیرو نہیں کہا، کیا کہا ہے؟ ملک یا ملک، کنگ۔ اگر کاپی ہوتا نعوذ باللہ۔ اچھا، بائبل میں جب یوسف علیہ السلام گمے ہیں تو آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنا سینہ پیٹا، سر کو پیٹا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا فصبر جمیل واللہ المستعان۔ یہ کیوں نہیں کاپی کیا؟ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ سٹوری کاپیڈ ہے تو یہ بھی فالس آرگومنٹ ہے کہ جی کاپیڈ ہے، آپ ثابت کر دیں کاپیڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ بات، امپیکٹ آف آتھرز لیول۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ وہ جو آئی اسپیشلسٹ تھا، وہ تھا ہی نہیں آئی اسپیشلسٹ، وہ تو عام سا بندہ تھا۔ اب آپ کہیں جی کہ رکھو اس بک کو سائڈ پہ، یہ تو پڑھنے کے لائق نہیں ہے، یہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ایسے ہی کہہ رہے تھے آئی اسپیشلسٹ ہے، اس کو کوئی بھی نہیں پڑھے گا، غلطی نکالنا تو دور کی بات، پڑھے گا بھی کوئی نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لیٹرڈ تھے، امی ان لیٹرڈ تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے،
جو اس دور میں لکھنے پڑھنے کے جو رولز تھے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہسٹری نہیں پڑھی, شاعری نہیں آتی تھی ہمارے نبی کو, ہمارے نبی نے ہسٹری میں کوئی ریکارڈ نہیں ملتا کہ کوئی اشعار کہیں ہوں, ہمارے نبی نے شاعری کے رولز نہیں آتے تھے, ہمارے نبی نے ہسٹری نہیں پڑھی, ہمارے نبی نے کوئی استاد ایسا نہیں تھا جو انہیں کوئی گریکس کی باتیں بتائے, کوئی سائنٹیفک نالج دے. یہ سارا کلام کہاں سے آ گیا؟ اور ایک شخص جو سائیکلوجیکل سٹریس میں ہے, ہمارے نبی بھی کتنا سائیکلوجیکل سٹریس آتا تھا, مشرکین جو ہے وہ سازشیں کر رہے ہیں اور جان کو جو ہے وہ دھمکی دی جا رہی ہے, بیٹیوں کو طلاق ہو رہی ہے, شیب ابی طالب ہو رہا ہے. کوئی شخص اس مینٹل سٹیٹ میں, مینٹل سٹیٹ سے مراد ہے یعنی کہ ہمارے نبی غم میں بھی ہوتے تھے, نیچرل تھا, ٹھیک ہے, کیا اس سٹیٹ میں اس طرح کی کتاب لکھی جا سکتی ہے قرآن مجید؟ امپاسبل. تو یہ 4 ہمارے آرگومنٹس ہیں لاجیکل کہ دیٹس وائی قرآن, ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن ٹیسٹ آف ٹائم کو پورا کرتا ہے, ٹیسٹ آف ویریڈ سبجیکٹس کو پورا کرتا ہے, ٹیسٹ آف سنگل آتھرشپ کو وہ رد کرتا ہے کہ نہیں سنگل آتھر لکھ ہی نہیں سکتا یہ چیز, اس کو ملٹیپل آتھرز ملانے پڑیں گے پھر جا کے قرآن, شاید وہ کوئی ایسی ویسی ملتی جلتی چیز لکھتے, ایگزیکٹ تو نہیں. اور چوتھا یہ کہ اس کا لیول آف ایجوکیشن, قرآن 4 ٹیسٹ کو پورا کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اب میں آپ کو سبحان اللہ ایک امیزنگ کچھ باتیں بتاتا ہوں, پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہ آیا بہت امیزنگ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کہتا ہے, یا ایھا الناس, اے انسانو, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے انسانو, تمہاری طرف سے آیا ہے, تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے تم پر ایسی واعظ کرنے والی چیز, نصیحت کرنے والی چیز جو شفا ہے. نمبر 1 شفا, نمبر 2 شفا کس چیز کی؟ جو سینوں میں ہے تمہارے, ٹھیک ہے, لما فی الصدور, سینوں میں جو بیماریاں ہیں, جو ہڈن ڈیزیزز ہیں, حسد, جیلسی, ریسزم, انٹالرنس, اس کا علاج ہے اس کتاب میں. نمبر 2 وہدی, ہدایت کی کتاب. یو نیڈ گائیڈنس, فالو دا قرآن. آپ لوگ کتنے لکی, کبھی آپ نے سوچا ہے اللہ نے آپ کو ڈائریکشن دے دیا. دیکھیں کتنا سمپل ہے, جو بندہ چینج ہونا چاہتا ہے نا اس کو ایک گائیڈ لائن چاہیے ہوگی. آپ مجھے بتائیں اگر آپ نان مسلم ہوتے اور ایتھیسٹ ہوتے اور آپ چینج ہونا چاہتے, آپ کو 10 ایکسپرٹس کے پاس جانا پڑتا, سائیکالوجسٹ کے پاس الگ کہ نا مجھے کوئی آپ روڈ میپ بنا دیں لائف میں کیسے زندگی گزاروں, ڈائٹیشین کے پاس الگ کہ نا میرا ڈائٹ پلان بنا دیں. اسی طرح آپ کو کسی اور ایکسپرٹ کے پاس, لا ایکسپرٹ کے پاس, اچھا آپ مجھے بتا دیں کہ نا ہم اپنے انہیریٹنس لاز کیا رکھیں. آپ کو میرج ایکسپرٹ کے پاس الگ جانا پڑتا, اچھا مجھے بتا دیں میرج کیسے ہوتی ہے, ڈیورس لاز کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے آسانی کر دی, یہ لو گائیڈ لائن. تو یہ ہدی, ہدایت ہے, اور ورحمہ, رحمت ہے. جو قرآن پڑھے گا اس کی زندگی میں رحمت آ جائے گی, اس کی زندگی میں برکت آ جائے گی, مرسی آ جائے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اور پھر اسی لیے اللہ نے فرمایا کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون. اس لیے مومنین تم جو ہے اللہ کے فضل میں خوشی مناؤ, خوش ہونا چاہیے تم لوگوں کو, اتنا زبردست گفٹ تمہیں دے دیا گیا ہے, یو گائز شوڈ ریجوائس آن دس. تو یہ ہے قرآن کی وہ فیل جو آپ کو فیل کر کے قرآن پڑھنا چاہیے. اسی طرح امام ابن تیمیہ نے کہا کہ میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی جو سول کو اتنا نرش کرے, مائنڈ کو اتنا نرش کرے اور باڈی کو اتنا پروٹیکٹ کرے جتنا کہ قرآن, اور جو خوشی اتنی دے, گارنٹیز ہیپینس مور دین دا قرآن. ایک سلف سے پوچھا گیا کتنا قرآن پڑھو, انہوں نے کہا اتنا جتنا تم خوش رہنا چاہتے ہو. بہت بڑی بات ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, ایک سسٹر نے بہت بہادری سے, اسی طرح میں ایک جگہ ایک کلاس کہیں دے رہا تھا, پرانی بات ہے, انہوں نے کہا کہ سر آنیسٹلی قرآن تو مجھے دکھتا ہے. بہت بولڈ سٹیٹمنٹ کہہ دی انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں قرآن خوشی دیتا ہے, میں تو جب قرآن سنتی ہوں مجھے تو نعوذ باللہ تکلیف ہوتی ہے. تو اس نے کہا مجھے تو میوزک پسند ہے, تھی بھی میوزک کی اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے, میوزک لرن کر رہی تھی. اس نے کہا ٹو بی آنیسٹ مجھے تو میوزک پسند ہے. دیکھیں بس اللہ نے اس وقت میرے ذہن میں جواب ڈالا کہ دیکھو بیٹا, جب بندے کو ٹائیفائڈ ہوا ہوتا ہے نا, بیمار ہوتا ہے, تو اس کو اچھی چیز بھی اچھی نہیں لگتی, اس کی زبان میں کڑواہٹ آئی ہوتی ہے. اس کو کوئی اچھا بھی کھلا دو تو ود آل ڈیو رسپیکٹ, ظاہر ہے اب دل جو ہے جب اس پہ پردہ آ گیا ہے, اور دل گانے سن سن کے, امام ابن تیمیہ کا اوپینین ہے, ان کا کال ہے, قرآن اینڈ میوزک کین ناٹ ایگزسٹ ان ون ہارٹ, ون آف دیم ول ایکسپیل دی ادر. سبحان اللہ, یہ میرا تجربہ ہے لائف کا. میں
اتنا میوزک سنتا تھا, آپ کی سوچ ہے آج سے کوئی 16-17 سال when I go back, میرا نہیں خیال کہ کوئی جانرا میں نے چھوڑی ہے میوزک کی. آپ مجھے ایک میوزیشین دکھا دیں جو بہت زیادہ قرآن بھی سنتا ہے اور گانے بھی گاتا ہے. کوئی ایک میوزیشین مجھے دکھا دیں جو قرآن بھی بہت سنتا ہے اور گانے بھی بہت گاتا ہے. قرآن اینڈ میوزک کین ناٹ کو ایگزسٹ ان ون ہارٹ, ون آف دیم ول ایکسپیل دی ادر, یہ بات یاد رکھیں. تو اسی لیے اگر کسی کو قرآن لطف نہیں دے رہا اور وہ سکون نہیں دے رہا تو یہ تو اس کے لیے ایک چلو ایک طرح سے اچھی چیز بھی ہے کہ اس کو پتہ لگ گیا کہ میرے دل میں کچھ اور چیز ہے. فرسٹ دیٹ تھنگ نیڈس ٹو گو, پھر قرآن سے وہ چیز ملے گی, وہ ہیپینس ملے گی جس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. پہلے اس چیز کو ایکسپیل کرانا پڑے گا آپ کو, اور وہ جلدی سے ایکسپیل نہیں ہوگی, وہ ذرا قرآن سن کے ایکسپیل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, یہ اس کا آنسر ہے. اور کچھ انٹرسٹنگ انفارمیشنز اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہسٹوریکل نالج, ہسٹوریکلی اسپیکنگ میں بہت سی چیزیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں, لیکن چونکہ میں چاہتا ہوں تھوڑا انٹرسٹنگ انفارمیشن آپ کو دوں. روزیٹا سٹون, یہ ایک ٹیبلٹ 18 سینچری میں دریافت ہوئی تھی جس نے سب سے پہلے ایجپشین لینگویج جو ہے, ہائیروگلائفکس کا نام آپ نے سنا ہوگا, ایجپشین جو لینگویج ہے پرانی ہائیروگلائفکس, تو پہلی بار یہ اس طرح کی لینگویج لوگوں کے سامنے آئی اور انہوں نے ڈیکوڈ کرنا شروع کیا ہائیروگلائفکس کو. تو یہ ایک ٹیبلٹ ملی اس دور میں جس پر یہ لکھا ہوا ہے, فیروز بنے ہوئے, اور لکھا ہوا ہے the sky weeps for you, the earth weeps for you when you ascend as a star. یہ ایجپشین کا ایک کلچر تھا کہ جب بھی فیرو مرتا تھا تو اس کے ٹوم پر وہ یہ ٹیبلٹ پر یہ لکھتے تھے کہ اسکائی تمہارے لیے روئے گا, ارتھ تمہارے لیے روئے گی جب تم سٹار کی طرح اوپر جاؤ گے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں لکھا ہے the sky weeps, the stars shake, the keeper of the gods tremble, the servant flee, blah blah. سمبلز آف ٹرانسفارمیشن, یہ اصل میں اس کتاب سے اخذ کیا گیا ہے, جو یہ بندہ ہے جس نے ہائیروگلائفکس کو ڈیکوڈ کیا تھا. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس وقت یہ جواب دے رہا ہے سورہ دخان ورس 29 میں, فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین, دی ہیون اینڈ ارتھ ویپٹ ناٹ فار دیم. فرعون کے بارے میں, فرعون اور اس کے لوگوں کے بارے میں, کہ نہ آسمان روئے گا ان کے بارے میں, نہ زمین روئے گی ان کے بارے میں. اب ہم یہ جب آیت پڑھیں گے ہم کہیں گے یہ ایکسپریشن کیوں یوز ہوا ہے کہ آسمان نہیں روئی, زمین نہیں روئی, مطلب تھوڑا سا بندہ کہے گا نا یہ کیا ایکسپریشن ہے. یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ ان کو دنیا میں کوئی بھی یاد نہیں کرے گا, یہ ہے نا سمپل ورڈ, تو یہ ہے سینٹینس. یہ کیوں ہے اسکائی ڈڈ ناٹ ویپ فار دیم, دی ارتھ ڈڈ ناٹ ویپ فار دیم, کیونکہ یہ ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ وہ ٹیبلٹ پر لکھتے ہوتے تھے, اللہ نے اس کو رد کیا. ہسٹوریکلی قرآن ایجپشین کلچر کو ڈیکوڈ کر رہا ہے. ایجپٹولوجسٹ نے جتنا قرآن سے مدد لی ہے نا ایجپشین کلچر کو سمجھنے میں, اولڈ ایجپشین کلچر کو, آپ کی سوچ ہے کتنی انہوں نے مدد لی ہے. دس از ون آف دا تھنگس جس سے انہیں سمجھ آئی ہے کہ ان کا کلچر کیا تھا. پھر اگر اف یو گو ٹو ایجپشین کنگڈم تو اس کے کچھ فیزز ہیں, اولڈ کنگڈم, فرسٹ انٹرمیڈیٹری, مڈل اینڈ سیکنڈ انٹرمیڈیٹ اینڈ نیو کنگڈم. موسیٰ علیہ السلام از فرام دا نیو کنگڈم اینڈ یوسف علیہ السلام واز سم ویئر بٹوین دا مڈل کنگڈم. تو یہ بات برٹش انسائکلوپیڈیا میں لکھی ہوئی ہے, بریٹانیکا میں, کہ فیرو اوریجنلی رائل پیلس کو کہتے تھے. فیرو جو ہے یہ ایک رائل پیلس تھا. دا ورڈ کیم ٹو بی یوز فار دا ایجپشین کنگ انڈر دا نیو کنگڈم. یہ کون کہہ رہا ہے؟ برٹش انسائکلوپیڈیا. ٹھیک ہے, بائبل میں تھرو آؤٹ یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں فیرو کا ورڈ یوزڈ ہے, جبکہ ہسٹوریکلی اسپیکنگ فیرو تو ایگزسٹ نہیں کرتا تھا ٹائٹل, تب تو کنگ کا ٹائٹل تھا. یہ تو نیو کنگڈم میں فیرو کا ٹائٹل آیا, اور قرآن نے ایگزیکٹلی فیرو کا ٹائٹل موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں رکھا ہے, یوسف السلام کی سٹوری میں نہیں ہے. اسی طرح ایک اور فیکٹ آپ کو بتاتا ہوں. اکارڈنگ ٹو بک آف ایکسوڈس بائبل, the Jews were 6 lakh in number, 6 million in number, 60 lakh in number. 6 million Jews تھے ایکسوڈس میں جو سمندر کراس کر کے, اکارڈنگ ٹو بائبل. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر اتنے زیادہ بندے تھے تو بائبل میں ہی لکھا ہوا ہے کہ مڈ وائفز 2 بھیجی تھی فیرو نے, اونلی 2, ان کے نام بھی ہیں مڈ وائفز کے, جن کو کہا تھا کہ جاؤ جس کا بیٹا ہے اس کو مار دو. 6 ملین کی پاپولیشن ہو, اس میں کتنی عورتیں ہوں گی؟ ہاف چلیں لگا لیں, ہاف نہ لگائیں, 10 ملین لگا لیں. 10 ملین عورت کا بچہ 2 نرسز مار سکتی ہیں. پریگننسی کتنی ہو رہی ہوں گی؟ چلے 10 ملین میں سے 1 ملین پریگننسیز ہو رہی ہیں. 1 ملین پریگننسیز کو چیک کرنا اور ان کا بچہ مارنا ہے 2 مڈ نرسز کر سکتی ہیں؟ سمجھ سے باہر کی بات ہے. ٹھیک ہے,
اسی طرح بائبل میں لکھا ہوا ہے، بائبل میں کہ گاڈ نے پھر منع کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ابھی اس پورے بینڈ کو آگے نہ لے کر جاؤ، کیونکہ جو درندے ہیں وہ ان کو کھا جائیں گے، ان کو ختم کر دیں گے، جو بیسٹ ہیں آگے کے علاقے میں وہ ان کو کھا جائیں گے، تو ذرا کیئرفلی چلو۔ کتنے بیسٹ ہوں گے؟ دیکھیں 1000 بیسٹ لگا لیں، 60 لاکھ بندے کو 1000 بیسٹ ختم کر دے گا۔ 60 لاکھ بندے کے پاس تو ان میں سے 1000 لوگ فائٹرز ہوں، 20 کو مار دیں گے۔ قرآن کہتا ہے وہ تھوڑا سا بینڈ تھا، بنی اسرائیل ور فیو سے مراد ہے 2000 ہوگا، 2500 ہوگا، 3000 ہوگا۔ قرآن اور ہسٹوریکلی پروون ہے they were not 6 million۔ یہ قبیلہ چھوٹا تھا جس پر ظلم ہوتا تھا، جن کو انسلیو کیا ہوا تھا فرعون نے۔ قرآن نے کریکٹ کیا ہے کہ نہیں they were few in number, they were a small band۔ فرعون کہہ رہا ہے کہ یہ اسمال بینڈ ہے، یہ ہمارا کیا کر لیں گے، انڈیڈ they are small band۔ 6 ملین بندہ ہو اور فرعون ہو سامنے، آپ مجھے بتائیں کہ 6 ملین بندہ سلیو بنتا ہے؟ 6 ملین بندہ جو ہے وہ صرف سپٹ کر دے فرعون پہ، فرعون ڈوب جائے گا ان کی تھوک میں۔ 6 ملین بندہ کہاں سے آ گیا؟ قابل غور بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کریکٹ کر رہا ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے فرعون ایروگینٹ تھا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی۔ اب یہ ہے گریٹ ٹیمپل آف ابو سمبل ایک جگہ ہے، وہاں پہ ہے۔ یہ فرعون کے 4 مجسمے بنے ہوئے، اور بیچ میں جو چھوٹا سا مجسمہ دکھایا ہوا ہے یہ را ہوراکتی کا ہے۔ را ہوراکتی ان کا سو کالڈ گاڈ آف ہورائزن ہے، گاڈ آف اسکائی، ایجپشینس کا۔ تو فرعون اتنا ایروگینٹ تھا کہ اس نے را ہوراکتی کو چھوٹا دکھایا ہوا ہے، اپنے بڑے بڑے 4 مجسمے دکھائے، اور اس کارونگ میں فرعون اپنے ہی آپ کو سیکریفائس پیش کر رہا ہے، اپنے ڈیوائن سیلف کو۔ قرآن نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ اتنا متکبر تھا کہ اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں گاڈ ہوں، میری ورشپ ہونی چاہیے۔ اور ایجپشین ٹیبلٹس ایگزیکٹ اس چیز کو ثابت کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یوسف علیہ السلام کی سٹوری پر آئیں۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بہت کم پیسوں پر خرید لیا گیا، اور پیسوں کا جو ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ دراہم معدودہ۔ دراہم درہم کی جمع ہے، درہم جو ہے وہ کوئنز کو کہتے ہیں، وہ درہم آپ کو پتہ ہے۔ ہسٹوریکلی اسپیکنگ پہلے یہ بیلیو تھا کہ گریکس نے کوائنز جو ہے سب سے پہلے کوائن ٹیکنالوجی کون لایا؟ گریکس، یہ پہلے مانا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ گریکس نے منٹ کیے ہیں میٹل کوائنز۔ قرآن اتنا ایڈوانسڈ ہے، قرآن آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ کوائنز کس دور سے چلے آ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے دور سے چلے آ رہے ہیں۔ دراہم کا ورڈ ہے۔ یوسف السلام گریک سے پہلے کے ہیں، اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، بالکل، لیکن اس دور میں کوائنز تھے، اور یہ فیکٹ کسی کو نہیں پتا۔ بائبل میں کہیں نہیں ہے کہ وہ کوائنز تھے وہاں پہ گریکس کے، وہ تو کہتے ہیں گریک سے آئے ہیں۔ یہ کاونگز جو ہے ملے آرکیولوجسٹ کو، جس میں وہ پینٹنگز انہوں نے دیکھی، تو یہ دیکھیں یہ پورا سین ہے ایک مارکیٹ کا کہ ایجپشینز اس دور کے جو ہے وہ بیسیکلی پرچیز کر رہے ہیں چیزوں کو، اینڈ دے آر یوزنگ کوائنز۔ یہ اب جا کے ثابت ہوا ہے، اور قرآن نے کب سے بتا دیا کہ اس دور میں درہم یوز ہوا کرتے تھے۔ دس از اندر ہسٹوریکل فیکٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ قرآن ایک اور ہسٹوریکل فیکٹ، قرآن از دی اونلی بک جو حمان کا تذکرہ کرتا ہے فرعون کے حوالے سے۔ بائبل میں حمان کا دور دور تک تذکرہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حمان کو فرعون نے کہا تھا کہ آؤ اور میرے لیے ایک ٹاور بناؤ تاکہ میں ہیونز کو اسینڈ کروں اور میں جو ہے موسیٰ کے رب کو دیکھوں۔ یہ آیا اور یہ آیا دیکھیں۔ اینڈ فیرو سیڈ او حمان کنسٹرکٹ فار می اے ٹاور دیٹ آئی میں ریچ دا ویز انٹو دی ہیونز۔ دیکھیں اس نے یہ نہیں کہا کہ ایک لمبا ٹاور بناؤ کہ جس پہ چڑھ کے میں بس اسکائی کو دیکھوں، اسکائی کی بات نہیں ہے، ہیونز کی بات ہے۔ ہیونز کا کنسیپٹ جو ہے وہ ریلیجس لینگویج میں کیا یوز ہوتا ہے کہ اوپر کی دنیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ حمان جو ہے وہ ایک ایسا آرکیٹیکٹ تھا جو ریلیجیسلی بھی بہت زیادہ اسٹرانگ تھا، ریلیجیسلی، یعنی اس کو اصل میں جو ایجپشنز تھے نا ان کا بیلیف تھا کہ جو پیرامڈ سٹرکچرز ہیں نا اور ہائی ٹاورز، دے آر اے گیٹ وے اینڈ برج بٹوین اس اینڈ ہیونز۔ کوئی ان کے پاس ایسا علم تھا واللہ عالم، وہ کہتے تھے جی کہ ہم ہیونز تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو فرعون نے اس سے یہ فرمائش کی تھی کہ ایسی کوئی چیز بناؤ، اور اب جا کے 20ویں صدی میں جا کر یہ بات پتہ لگی ہے کہ حمان نامی ایک کریکٹر تھا ہسٹری میں، اس کی ٹیبلٹس جب ملی ہیں، حمان لکھا ہوا ہے باقاعدہ ہیریوگلافکس کی لینگویج میں۔ سو قرآن ایکوریٹلی ڈسکرائبز حمان، اور آج آپ ایجپشین میوزیم آف میونچ اس میں جائیں تو یہ مجسمہ ہے بیکن خنسو کا، بیکن خنسو، اور یہ جو ٹیبلٹ ہے اس میں جو اس کا نام آیا ہوا ہے ہم نتا تپی امانہ،
تو ہم امانہ یہ اس کا بیسکلی نام ہے, ٹھیک ہے, سرونٹ آف آمون. امانہ جو ہے, آمون ایک سو کالڈ فالس گاڈ تھا ان کا, تو ہم امانہ کا مطلب ہے سرونٹ آف امان. تو حمان جو ہے بیسکلی یہ ایک ٹائٹل ہے سرونٹ آف امان کا. تو یہ جو کریکٹر ہے یہ حمان کا کریکٹر ہے اور اس کی سٹوری ہے پوری. یہ سٹوری دیکھیے اس کی, یہ ٹیبلٹ پہ لکھا ہوا ہے. آئی ایم ون ٹرولی ریلائبل یوزفل ٹو ہز لارڈ یعنی فرعون, who performs beneficent deeds within his temple, I being the principal chief of works. وہ کہتا ہے میں چیف آرکیٹیکٹ ہوں. In the estate of Amun, I erected obelisks of granite stone whose tops reach to the sky. ایگزیکٹ یہی فرمائش فرعون کر رہا ہے اس سے, حمان سے, کہ ایک ایسا بناؤ کہ میں ہیونس تک پہنچ جاؤں. تو قرآن ایگزیکٹ آپ کو ایجپشین وہ مائتھولوجی اور اس کی سٹوری بتا رہا ہے کہ حمان تھا. اور یہ ہسٹوریکل ایکوریسی قرآن میں جو ملتی ہے کسی اور کتاب میں آپ کو ایسی ہسٹوریکل ایکوریسی نہیں ملتی. لاسٹ بات, بلیک میجک. بلیک میجک کو قرآن نے ڈیکوڈ کیا ہے. بلیک میجک کی ہسٹری قرآن بتا رہا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 101 اور 102 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. And when a messenger from Allah came to them confirming that which was with them, the children of Israel, a party of those who had been given the scripture, threw the scripture of Allah behind their backs as if they did not know what it contained. پہلا بات, انہوں نے اسکرپچرس کو, اپنے اوریجنل اسکرپچرس کو پیچھے پھینک دیا اور من گھڑت چیزیں بنا لی, سچ ایز تلمود. تلمود از فل آف بلیک میجک. تلمود میں ٹیکنیکس ہیں کہ بلیک میجک کیسے کیا جائے. میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. تلمود از دیر صحیح بخاری, جیسے ہماری صحیح بخاری ہے نا, ان کی تلمود ہے, فقہ کی کتاب ہے. آگے اللہ کہتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اینڈ دے فالوڈ وٹ دا ڈیولز ہیڈ ریسائٹڈ. ریسائٹڈ کے ورڈز ہیں جو ڈیولز نے اٹر کیا, ڈیولز نے پڑھا. ثابت ہے کہ بلیک میجک پڑھ کر ہوتا ہے, اٹر کرتے ہیں. ڈیولز کی لینگویج ہے بلیک میجک. شیاطین اٹر کرتے ہیں کچھ تو بلیک میجک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آج کل جو موویز دکھائی جا رہی ہیں بیویئر, اس میں پورا بلیک میجک ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کچھ نہیں اثر ہو رہا, آپ کا بچہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں جو ٹرکش موویز ہیں اسپیشلی, صاف بلیک میجک کا منتر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ انتہائی ایول اور انتہائی منحوس ورڈز ہوتے ہیں. ایون گوروں کی ٹی وی سیریز ہیں, اس میں مجسمے دکھائے ہوئے اور سامنے بیٹھ کے عبادت ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں بس ایک سین ہے, وہ پورا بلیک میجک پڑھا جا رہا ہے اور اس کی ایک نحوست ہے, وہ جو الفاظ وہ نکال رہے ہیں اس کا ایک ایفیکٹ ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ سورہ البقرہ سنیں گے, اس کا ایفیکٹ آپ پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. تو یہ جو منحوس بلیک لینگویج کی لینگویج ہے, یہ سننے سے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آبویسلی ہوگا. سورہ البقرہ کا ہو رہا ہے تو اس کا کیوں نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو بہرحال قرآن نے بتایا ہاروت و ماروت کا, کہ اللہ کہتے ہیں نا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. وہ بلیک میجک لرن کرتے تھے بابل میں جا کر, ہاروت اور ماروت سے. اب جا کر ماڈرن آرکیولوجی بتا رہی ہے کہ بلیک میجک اوریجنیٹ کہاں سے ہوا ہے؟ بیبلونیا سے. پہلے یہ نہیں پتا تھا. بیبلونیا از دی اوریجن آف بلیک میجک. In fact, Greeks learned black magic from Babylonia and Jews learned black magic from all these areas. ٹھیک ہے, جو پرانے جیوز ہیں, قبالہ جو ان کا بلیک میجک. اب دیکھیں, according to Old Testament, black magic is haram. You shall not permit a sorceress to live. Clear cut Exodus کیا ہے. Mediums and necromancers shall surely be put to death. Necromancers ہوتے ہیں جو کلیم کرتے ہیں مردے کو زندہ کر دیتے ہیں. بائبل کہہ رہی ہے ان کو مار دو. بائبل کہہ رہی ہے لیٹ نو ون بی فاؤنڈ امنگ یو ہو انٹرپریٹس اومنز. اومنز جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ کیا, یہ تعویذ دھاگے, یہ اومنز ہیں. تو بائبل کہہ رہی ہے کہ جو بندہ یہ تعویذ دھاگے, یہ دم درود فیک قسم کے کرے, اس کو مار دینا چاہیے, اس کو جو ہے وہ آگے نہ آنے دو. لیکن تلمود آگے سے کیا کہہ رہی ہے؟ تلمود کہہ رہی ہے آئی سی ان دا بیبلونین تلمود. یہ ایک بندہ ہے وہ لکھتا ہے کہ آئی سی ان دا بیبلونین تلمود مینی تھنگز وچ ور پرمیٹڈ فرام دا ریلم آف فارچون ٹیلنگ, انکینٹیشنز اینڈ وچ کرافٹ دیٹ آر انیومریبل. کتنے افسوس کی بات ہے, یہ تینوں چیزیں فارچون ٹیلنگ, انکینٹیشن, وچ کرافٹ مسلمانوں میں بھی ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. وہ تویز دھاگے دیتے ہیں. وہ تویز کبھی آپ کھول کے دیکھیں پورا قبالہ میجک ہے. ایسٹرولوجی اینڈ نیومرولوجی از اے برانچ آف میجک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, آپ انکار کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو پورا ایک علم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے ایسٹرولوجی سیکھی اس نے میجک سیکھا. ترمذی کی حدیث ہے, صحیح روایت ہے.
جس نے علم و عادات سیکھا اس نے میجک سیکھا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ہم بحث کرتے ہیں نہیں استخارہ نکلواؤ, فلانا بندہ ہے وہ نیمرولوجی سے استخارہ نکال کے دے رہا, ہم کہتے ہیں بہت پہنچے ہوئے, ہم کہتے ہیں جی بات بھی صحیح ہو گئی, کل کو دجال آئے گا وہ کوئی بات صحیح کر دے گا, ہم کہیں گے یہ بھی بہت بڑے بابا جی ہیں, ہم کہیں گے ان سے بھی مریدی ہونی چاہیے. تو دجال بھی استخارہ نکال کے دے رہا ہے, دجال سے استخارہ نکلوانا چاہیے, دجال تو ساری چیزیں کھول کر دے دے گا. تو افسوس کی بات ہے تویز دھاگے ان چیزوں میں پڑی ہوئی ہے ہماری قوم, یہ تو سارا ان سے آیا, قبالہ میجک سے آ رہا ہے. اس کی ہسٹری آپ جا کر پڑھیں, میں آپ کو اور ثابت کرتا ہوں. یہ دیکھیے, what is an approved amulet, one that has healed once, a second time and third time. یہ شبات تلمود میں لکھا ہوا ہے کہ اچھا تعویذ کون سا ہے جو تمہیں ہیل کر دے, ایک بار دو بار تین بار. یہ دلیل نہیں ہے, تعویذ اگر ہیل کر دے یہ دلیل نہیں ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تعویذ ڈالا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سکھایا کہ تعویذ ڈالنا چاہیے تمہیں؟ اسی طرح آپ چلے جائیں, یہ انکانٹیشن عجیب و غریب کے مرغی مارو, مرغی کا سر پھینکو, چیلوں کو گوشت کھلاؤ, یہ کر دو وہ کر دو, وہ فلانی چیز جلاؤ کونے میں جا کے, یہ سب بلیک میجک کی چیزیں ہیں. جن اور ایکٹیو ہو جائے گا, وہ تو اور زیادہ حملہ کرے گا آپ کے اوپر, ٹھیک ہے, اس کو تو یہ چیزیں پسند ہیں, یہ اسی کو تو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو لاسٹ بات دیکھیں, قرآن مجید ہاروت و ماروت کا ڈسکس کرتا ہے. بیبیلونین فالس گاڈ ہے مردوک, مردوک از ماروت بیسیکلی. کبھی آپ جا کر مردوک کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں. مردوک از دا ڈائٹی جس نے بلیک میجک بیبیلونینز کو سکھایا تھا, فالس ڈائٹی. مردوک جو ہے وہ انکانٹیشن سکھاتا تھا. مردوک جو ہے وہ آسیپو, یہ ایک خاص قسم کا پریسٹ تھا آسیپو جو مردوک کا ورشپر تھا, اور یہ ورشپر کے تھرو آگے جو ہے وہ میجک آیا. یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے, بائی دی انووکیشن آف مردوک رولر آف بیبیلون may whatever evil be removed from the body of the man, may the evil utukku demon and evil and demon stand aside. وہ کہتے تھے ڈیمونالوجی کا علاج ڈیمونالوجی سے ہی ہوگا, اور یہ ہمارے ہاں بھی بڑا مشہور ہے, کالے جادو کا جو ہے وہ علاج جادو ہی کرے گا. اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں جی, یہ کیا لکھا ہوا ہے, if one wishes to see demons let him take the after birth of a black she cat, let him roast it in fire and grind it to powder and then let him put some into his eye. سرما بناؤ بلی کو مار کے, تو ہو سکتا ہے بلیک میجیشین آپ کو کچھ دے رہا ہے وہ اسی طرح کی چیزیں ہوں, ٹھیک ہے. آپ سمجھیں کہ یہ تو بڑا پاکیزہ سرما ہے, پتہ لگے وہ سرما جو ہے وہ کسی بلی کو جلا کر مار کر بنایا گیا, یا وہ سرما جو ہے وہ کسی مرغی کو جلا کر مال کر اس نے مرغی کے غلیظ پنجوں کو برن کر کے وہ سرما بنایا ہوا ہے, اور وہ آپ آنکھوں میں لگا رہے ہیں شفا کے لیے. یہ تو حال ہے ہماری قوم کا. اس طرح کی کتنی چیزیں لوگ لگاتے ہیں جی, سرما مل گیا, آئل مل گیا, وہ آئل آنکھوں پہ لگا رہے ہیں. وہ آئل کہاں سے آیا ہے پتہ نہیں, وہ کون سا آئل ہے, کس قسم کا غلیظ آئل ہے. ہاں کوئی اوتھینٹک راکی ہے اور اس نے صورتیں پڑھی ہیں وہ ایک الگ بات ہے, پانی پہ آئل پہ وہ ایک الگ بحث ہے. بہرحال علماء تو اس سے بھی منع کرتے ہیں, لیکن خیر وہ ایک الگ بحث ہے. تو بہرحال آج ہم یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں, نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے اسی ٹاپک کو. قرآن سبحان اللہ, ابھی تو میں نے آپ کے سامنے 1% ہسٹوریکل فیکٹس رکھے ہیں. قرآن آرکیولوجی کو ڈیکوڈ کرتا ہے. قرآن نے ایسی ایسی ہسٹری کھولی ہے جو آج لوگ پڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھو, قرآن سے جا کر لوکیشن فائنڈ کرو فلانی قوم کی, قرآن سے ہسٹری فائنڈ کرو فلانی قوم کی. ابھی میں آپ کو قوم لوط کے بارے میں بتاؤں گا, قرآن نے کیا ایکوریٹ جگہ بتائی ہے ان کی, اور جو عذاب ان پہ آیا تھا وہ کتنا ایکوریٹ ہے ہسٹوریکلی. ایسا ایسٹرائڈز گرے ہوئے اس علاقے پہ, جو ریڈیو ایکٹیو ایسٹرائڈز تھے وہ گرے ہوئے اس علاقے پہ آ کے. قرآن بتا رہا ہے بیکڈ سٹونز تھے, فائر کے سٹونز تھے جو آ کر گرے ہیں. تو انشاءاللہ بہت سی فیسینیٹنگ باتیں ہیں, کچھ سائنٹیفک باتیں بھی ہیں جو نیکسٹ کلاس میں آپ کو بتاؤں گا. تو جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.